بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اللہ والا بھائی جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کی سوتیلی بہن نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی تو اس ظالم بہن کو اللہ پاک نے کون سی عبرت کا نشانہ بنایا، آئیے سناتے ہیں ایک سبق آموز واقعہ۔ ترکستان میں ایک چرواہا اپنی بیٹی بلقیس اور اپنی بیوی زلیخا کے ساتھ رہتا تھا۔ چرواہا بہت ہی نیک اور رحم کرنے والا انسان تھا اور روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا اور ان بکریوں کا دودھ بیچ کر اپنا اور اپنے پریوار کا گزر بسر کر رہا تھا۔ چرواہے کی بیوی زلیخا بہت ہی لالچی، گھمنڈی اور سخت دل کی مالک تھی۔ ایک دن چرواہا اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ دیر گھر پر ہی آرام کر لوں اور تم ان بکریوں کو کھانا پانی دے دینا۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، تم گھر پر رہ کر آرام فرماؤ، مجھ سے بھی کوئی کام نہیں ہوتا، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی آرام کروں گی۔ چرواہا اداس ہو کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ناراض مت ہوا کر، میں بکریوں کو لے کر چلا جاتا ہوں۔ پھر بوڑھا چرواہا بکریوں کو چرانے کے لیے کھیتوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ بکریاں گھاس چرتی رہیں اور چرواہا وہیں پر بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کرنے لگا۔ اسے اچانک ہی ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ چرواہے نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو ایک ٹوکری میں بچہ پڑا ہوا تھا اور کوے اس کو نوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چرواہا جلدی سے بھاگ کر آگے بڑھا اور ٹوکری میں سے بچے کو نکال لیا۔ چرواہا ادھر ادھر دیکھنے لگا، آخر یہ اتنا معصوم بچہ یہاں پر کون چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ یا اللہ، آج اس بچے کو اگر میں نہ اٹھاتا تو کوے اس بچے کو نوچ نوچ کر کھا جاتے۔ چرواہے نے سوچا، بکریاں بھی اب تک پیٹ بھر کر کھا چکی ہیں اور اب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ کوؤں کی خوراک بنے گا۔ وہ بچہ بھی چلکیاں مار مار کر رو رہا تھا۔ چرواہے نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بکریوں کو ریوڑ ساتھ میں لے لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آ کر بڑی خوشی سے اپنی بیوی کو پکارنے لگا کہ اے حلیمہ، جلدی آؤ، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ زلیخا بچے کے رونے کی آواز سن کر کہنے لگی، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ آخر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں اتنی زور زور سے پکار رہے تھے اور اوپر سے اتنی جلدی گھر آ گئے ہو؟ اور یہ کون سی نئی مصیبت گھر لے کر آئے ہو؟ کب بکریوں کا دودھ دو گے اور کب بازار میں جا کر بیچو گے؟ چرواہا کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، تمہیں ہر وقت پیسے کی ہوس لگی رہتی ہے، کر لوں گا میں سارا کام، تم اس معصوم بچے کی طرف تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اور اگر وقت پہ میں نہ پہنچتا تو کوے اس کو نوچ ڈالتے۔ زلیخا بولی، جس کا بچہ ہے اس کو پھینکتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ نہ جانے اس نے اپنی کس غلطیوں کی وجہ سے اپنے اس پاپ کو جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور تم پتہ نہیں کس کے گناہ کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو۔ چرواہا بولا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اس بچے کو اٹھا کر گھر نہیں لاتا تو کیا اس کو میں کوے کی خوراک بننے دیتا؟ زلیخا غصے سے کہنے لگی، اس بچے کو چاہے کوے کھائیں چاہے کتے کھائیں، لیکن اس مصیبت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ چرواہا اپنی بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے کہنے لگا، شرم کرو، تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، کیا تمہارے اندر کی ماں مر چکی ہے؟ اب سے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، ہو گئی تمہاری بہت منمانی۔ اب تم میری ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ بچہ اب سے اسی گھر میں رہے گا اور تم اس بارے میں دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ زلیخا نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو ایسے غصے سے دیکھا، وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور خاموشی سے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چرواہے نے بڑے ہی پیار سے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بلقی اور عبداللہ دونوں بڑے ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنے باپ چرواہے سے کہنے لگا، بابا، میں بھی آپ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ چرواہا اپنے بیٹے کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں بیٹا، کیا تمہیں بڑے ہو کر بکریاں چرانے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، جی ابو جان، میں بھی بڑا ہو کر آپ کی طرح چرواہا بننا چاہتا ہوں۔
چرواہا عبداللہ سے کہنے لگا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تم اپنی بہن بلقیس کے ساتھ کھیلو اور دل لگا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں زلیخا اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تم اسے اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتے؟ اچھا ہے نا، تمہارا کام بھی جلد ہو جائے گا اور تم عبادت جو کرتے ہو اور یہ بکریاں چراتا رہے گا۔ چرواہا بولا، اگر میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو کوئی کام سکھانا ہوگا تو میں خود ہی سکھا دوں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زلیخا تو عبداللہ کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بس وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، چرواہا بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ چرواہے کی بیٹی بلقیس اور عبداللہ بہت زیادہ روئے، ان کے دل پر گہرا صدمہ لگا۔ زلیخا نے اپنی بیٹی بلقیس کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے باپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہی ہمت دکھانا ہوگی۔ بلقیس اپنی ماں سے روتے ہوئے سوال کرنے لگی، امی اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھت بھی چھین لی، اب ہم اس گھر میں کس طرح گزارا کریں گے؟ اور ہماری بکری تو بھوک سے مر جائیں گی۔ اس کی ماں بولی، کیوں فکر کرتی ہو؟ عبداللہ ہے نا، اپنے باپ کی جگہ سنبھال لے گا اور ان بکریوں کو چرایا کرے گا۔ اس نے تو اپنے ابو سے چرواہے کا کام سیکھ رکھا ہے۔ عبداللہ روتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگا، ماں کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، میں خود ابو کی جگہ سنبھالوں، آپ فکر مت کریں۔ زلیخا کی ماں عبداللہ سے کہنے لگی۔ چرواہے کی بیوی کہنے لگی کہ بس اتنا اچھا بننے کا ناٹک مت کرو، تم ہی جاؤ گے اور کون جائے گا؟ چرواہے کے مرنے کے بعد تو عبداللہ کے دن ہی بدل گئے تھے، کیونکہ زلیخا اس بچے سے لڑکیوں کی طرح گھر کا کام کرواتی، بکریاں چرانا، ندی میں پانی بھر کر لانا، گھر کا جھاڑو پوچھا کرانا، سب کچھ عبداللہ کو ہی کرنا پڑتا تھا اور بدلے میں اسے باسی کھانا کھانے کو ہی ملتا تھا۔ ایک دن عبداللہ جب ندی سے پانی بھرنے کے لیے گیا تو اسے اپنے باپ کی بہت یاد آئی۔ وہ بہت رویا اور روتے روتے کہنے لگا، ابو جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے اور آج مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے تو کھانا بھی نہیں ٹھیک سے دیتی اور قرآن پاک پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، لیکن ماں ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی ہے۔ میں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ابو جان میرے پاس واپس آ جائیں۔ میں کیا کروں ابو جان، آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ لیکن چرواہا تو منو مٹی تلے جا چکا تھا۔ عبداللہ کو کوئی جواب نہ ملا تو روتے روتے پانی کا گھڑا لے کر گھر آ گیا۔ جیسے ہی عبداللہ گھر پر آیا تو اس کی ماں غصے سے کہنے لگی، لو جی آ گیا نواب زادہ، کیا ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ کہاں مر گئے تھے تم، اتنی دیر کہاں لگائی تم نے؟ عبداللہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں پانی بھر کر مٹکے اتنے بھاری ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ چل کر گھر آتا ہوں تاکہ مٹکے سے پانی گر نہ جائے۔ ماں بولی، بس کرو بہانے بازیاں، بند کرو، کوئی بھی کام تم سے ٹھیک سے ہوتا ہی نہیں، اوپر سے اتنا کھا جاتے ہو۔ عبداللہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں تم کھانا تو مجھے آدھے پیٹ کا بھی نہیں دیتی ہو اور اوپر سے باسی ہوتا ہے۔ عبداللہ کی اس بات پر اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہنے لگی، میرے سامنے تو زبان چلاتا ہے، لیتی ہوں آج میں تمہاری اچھے سے خبر، تب جا کر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ ادھر بلقیس بھی اپنی ماں کا ہی ساتھ دیتی تھی، اپنے بھائی کو پوچھتی تک نہیں تھی۔ عبداللہ کی ماں نے اس کو اتنا مارا کہ یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور بلقیس یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن عبداللہ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت رویا، پھر روتے روتے اٹھ کر ندی کنارے چلا گیا۔ جب وہ ندی کنارے پہنچا وہیں بیٹھ کر بہت رو رہا تھا۔ اتنے میں ندی کے قریب سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ اللہ والے نے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ عبداللہ نے جلدی سے مٹکے کا پانی اٹھایا اور اللہ والے بزرگ کو پانی پلانے لگا۔
پانی پینے کے بعد اللہ والے بزرگ نے عبداللہ سے پوچھا، یہ تمہارے سر پر اتنی چوٹ کیسے آئی اور اوپر سے اتنا خون بہا جا رہا ہے؟ تو عبداللہ نے رو رو کر اللہ والے کو سارا واقعہ سنایا۔ اللہ والے نے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم بہت اچھے ہو، تم نے آج مجھے پانی پلایا نا، تو اس کے بدلے میں آج تمہیں میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بزرگ سے کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا۔ اللہ والے نیک بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، بیٹا کیا تمہیں سچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ عبداللہ کہنے لگا، نہیں، میرے ابو نے مجھے یہی سکھایا ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ والے بزرگ عبداللہ کی بات سن کر کہنے لگے، بیٹا تمہیں اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کون سکھاتا ہے؟ بے شک ہمیں اللہ کی ذات ہی دیتی ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو عبداللہ بولا، بابا یہ سب کچھ میرے بابا سکھاتے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ والے نے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی ندی کے پاس ایک جھوپڑی ہے، میں اسی جھوپڑی میں رہتا ہوں۔ مجھے تمہاری داستان سن کر بہت دکھ ہوا، تمہارے اوپر تمہاری ماں اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ عبداللہ سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے اللہ کی ذات سے ایک دعا کرتا ہوں، آج کے بعد جو بھی انسان تمہاری آنکھوں سے آنسو نکالے گا، یعنی جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گا، تو ہمیشہ کے لیے دردناک سزا یعنی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں اتنی تاثیر پیدا کر دے گا کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سن کر بندہ اپنے دکھ کو بھول جائے گا اور تمہاری تلاوت کے اندر کھو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والے بزرگ واپس چلے گئے۔ عبداللہ اپنے گھر کے راستے کو چل پڑا۔ راستے میں ہی اس کا دل اتنا کر رہا تھا کہ وہ تلاوت قرآن شروع کر دے۔ پھر جیسے ہی وہ تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کرتا ہے تو چرند پرند جھومنے لگے۔ وہ اپنے منہ سے تلاوت کرتے خود ہی اپنی آواز پر جھوم رہا تھا۔ ہر پرندہ مست مگن ہو گیا۔ پھر جیسے ہی عبداللہ اٹھ کر اپنے گھر آیا تو عبداللہ کی ماں غصے سے کہنے لگی، آج پھر تم نے اتنی دیر لگا دی۔ عبداللہ مسکرا کر اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں آج مجھے ندی کے کنارے ایک اللہ والے بزرگ مل گئے تھے اور وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے ہیں، اگر وہ کوئی بھی دعا کر دے تو بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ عبداللہ کی ماں یہ سن کر کہنے لگی، تم کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے پاگل بنانے کی کوشش مت کرو اور جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو گھر کتنا گندا ہو رہا ہے۔ عبداللہ روتے روتے گھر کے برتن دھونے لگا۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جب گلاس ٹوٹا تو اس کی ماں عبداللہ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے عبداللہ کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، کیا تم ہر وقت منحوس کی طرح گھر کا نقصان کرتے رہتے ہو؟ کوئی کام ڈھنگ سے کرنا ہی نہیں آتا۔ پھر عبداللہ کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ عبداللہ روتے روتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ عبداللہ نے فوراً نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اسے اپنے سارے غم سارے دکھ بھول گئے۔ وہ تلاوت میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک سوداگر بھی رہتا تھا جس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ اسے جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار اس درخت کی طرف آئی تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو سن کر آواز کی دیوانی ہو گئی۔ اس لڑکے نے قریب جا کر دیکھا تو سوچنے لگی، اتنا خوبصورت لڑکا اور اوپر سے اتنی خوبصورت تلاوت پڑھ رہا ہے۔ وہ لڑکی وہیں پر عبداللہ کو دل دے بیٹھی۔ اسے عبداللہ بہت پسند آیا اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ میں اس لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی۔ ادھر عبداللہ جب تلاوت سے فارغ ہوا تو سوچنے لگا کہ میری ماں کا غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو تاجر کی خوبصورت بیٹی بھی پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ عبداللہ جس گھر کے اندر گیا اس نے اس گھر کا پتہ نوٹ کیا
اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر اپنے باپ تاجر سے کہنے لگی، بابا آپ نے کہا تھا نا کہ میں تمہاری شادی کسی ایسے نیک لڑکے سے کروں گا جو تمہاری قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوب عبادت کرتا ہو، تو بابا جان آج مجھے ایسا لڑکا مل گیا ہے، میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تاجر اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹی کل میں تمہارے رشتے کے لیے اس لڑکے کے گھر ضرور جاؤں گا۔ ادھر عبداللہ جب اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی ماں گھر پر نہیں تھی اور اس کی بہن بلقیس گھر پر اکیلی تھی اور اپنے عاشق کو گھر پر بلا کر رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ عبداللہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سوچنے لگا، میری بہن کتنا غلط کر رہی ہے۔ جب اس نے کمرے میں جا کر اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا عاشق تو وہاں سے بھاگ گیا، لیکن پھر اس سوتیلی بہن نے عبداللہ کے ساتھ جو کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عبداللہ اپنی بہن کو سمجھا کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا تو اس کی بہن کے دماغ میں شیطان نے جگہ بنا لی، کیوں نہ میں اپنے بھائی کو اس طرح ذلیل کروں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ پھر اس نے سج دھج کر ادننگے کپڑے پہن کر اپنے تلاوت کرتے ہوئے بھائی کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیا۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر کانپنے لگا، لیکن اس کی بہن بلقیس اسے کہنے لگی، ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، اور ویسے بھی تو کون سا میرا سگا بھائی ہے، میں تو بہت دیر پہلے کا یہ کام کرنا چاہتی تھی، لیکن تم ہو کہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہو، نماز میں گھسے رہتے ہو، چلو اٹھو اور جیسے میں بولتی جاؤں ویسا تم کرتے جاؤ۔ عبداللہ روتے ہوئے کہنے لگا، بہن اللہ کے قہر سے ڈر، یہ تو کیا غلط حرکت میں پڑ گئی ہے، میں مر تو سکتا ہوں، اپنی بہن کے ساتھ غلط حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عبداللہ کی بہن کو بہت غصہ آیا اور فوراً سے عبداللہ کے آگے سے قرآن پاک کو ہٹا کر اس نے سائیڈ پر رکھا اور عبداللہ کے اوپر جھپک گئی تو ایک دم ایک زلزلہ سا آیا اور عبداللہ کی بہن بلقیس ایک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے جسم پر جانور کی کھال جیسے بال آنے شروع ہو گئے۔ اس کا جسم تو عورت کا تھا لیکن ہاتھ پیر اور چہرہ بگڑ چکا تھا اور وہ کسی جنگلی جانور کی طرح دہاڑ رہی تھی۔ عبداللہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور جب بھاگنے لگا تو آگے سے اس کی ماں گھر پر آ گئی اور کہنے لگی، یہ سب میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ عبداللہ بولا، ماں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ندی کے کنارے مجھے ایک اللہ والے ملے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا تم صبر کرو، لیکن تیرے ساتھ کوئی غلط کرنے والا یا تیری آنکھوں میں آنسو لانے والا ضرور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا، لیکن میری بہن نے میرے ساتھ ایسا غلط کرنے کی کوشش کی جسے میں بتاتے ہوئے بھی شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو زلیخا نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کمرے میں چھپایا اور پھر جلدی سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے پر تاجر اور اس کے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ تاجر بولا، بہن کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ کی ماں ان لوگوں کو اندر لے آئی اور وہ کہنے لگے، دراصل ہمیں آپ کا بیٹا اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند ہے، ایک تو یہ بہت ہی نیک انسان ہے اور اس کی تلاوت کی تو میری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے، اور مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی شوہر کی تلاش تھی۔ عبداللہ کی ماں بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تلاوت میرا بیٹا نہیں کرتا بلکہ یہ تلاوت تو میری بیٹی کرتی ہے، اور ایسی تلاوت کرتی ہے کہ اس کے منہ سے پھول گرتے ہیں۔ تاجر یہ سن کر حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ لڑکا تلاوت کرتا ہے، دراصل میں تو اس عورت کی بیٹی تلاوت کرتی ہے۔ پھر تاجر نے زلیخا سے کہا، بہن میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس کے لیے بھی مجھے نیک لڑکی کی تلاش تھی، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی اکٹھا شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنا چاہیں گی؟ زلیخا خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، مجھے بس کچھ وقت دیں، میں کمرے سے ہو کر آتی ہوں۔ جب وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں ڈھانپ لیا اور عبداللہ سے بولی، جب میری بیٹی ان سب کے سامنے جا کر بیٹھ جائے گی تو خبردار باہر آنے کی کوشش کی، کمرے میں رہ کر اونچی آواز میں تلاوت کرنا،
ایسا لگے جیسے یہ تلاوت تم نہیں میری بیٹی کر رہی ہو۔ عبداللہ نے کہا ماں یہ بہت غلط بات ہے، ہم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، لیکن عبداللہ کی ماں کسی حد تک بھی نہیں مانی اور کہنے لگی جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرو۔ پھر ایسا ہی کیا گیا۔ عبداللہ نے تلاوت شروع کر دی اور باقی سب لوگ باہر بیٹھے جھومنے لگے اور سوچنے لگے چرواہے کی بیٹی اتنی خوبصورت تلاوت کر رہی ہے۔ تاجر نے بلقیس کی ماں سے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہم 10 دن کے اندر ہی آپ کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور رہی بات تمہارے بیٹے کی، تو ایسے دکھاوا کرنے والے لوگ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا انسان ہے اور تلاوت یہ خود کرتا ہے، لیکن اسے تو تلاوت آتی ہی نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، آج ہماری بیٹی کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ جب تاجر بات پکی کر کے اپنے گھر گیا تو تاجر کی بیٹی رونے لگی اور کہنے لگی میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ تلاوت چرواہے کی بیٹی کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے چرواہے کے بیٹے کے منہ سے تلاوت سنی تھی۔ ضرور تاجر کی بیوی اپنے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے بابا۔ لیکن تاجر بولا بیٹا اب میں زبان دے چکا ہوں، پہلے تمہارے بھائی کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں تمہاری شادی کروں گا۔ جیسے تیسے 10 دن گزر گیا۔ 10ویں دن کے بعد تاجر اپنے بیٹے کی بارات لے گیا تو بلقیس دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تاجر نے کہا بیٹی میری خواہش ہے کہ نکاح ہونے سے پہلے تم ایک بار پھر مجھے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت سناؤ۔ بلقیس اس کو تلاوت آتی ہی نہیں تھی اور اوپر سے وہ بھیانک جانور بنی ہوئی تھی۔ اس نے دل میں سوچا اب تو میرا پردہ فاش ہو ہی جائے گا، میری ماں تو پاگل ہے جو میری شادی کرانے پر تلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی تاجر کو میری اصلی شکل نظر آئے گی تو تاجر تو ہم ماں بیٹی کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے اس نے کاغذ قلم لے کر اس پر اپنی ساری سچائی لکھ کر تاجر کو بتا دی اور کہنے لگی یہ سب کیا ہوا میری ماں کا ہے۔ دراصل میں عبداللہ میرا سگا بھائی نہیں اور شروع سے ہی عبداللہ میری ماں کو ایک نظر نہیں بھاتا تھا، اور جب آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بھائی عبداللہ کے لیے آیا تو میری ماں سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ تاجر کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا دھوکہ کرنے کی جرأت ان لوگوں نے کیسے کی؟ تاجر نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ان ماں بیٹی کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ بلقیس کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ اتنے میں عبداللہ بھاگتا ہوا تاجر کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا اگر پھانسی دینی ہے تو مجھے دو، کیونکہ میری ہی غلطی ہے، نہ میری اتنی خوبصورت آواز ہوتی اور آپ کی بیٹی مجھے اپنی آواز سنتی، وہ میری ہی آواز تھی، میں ہی اس دن درخت کے نیچے بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ کی بیٹی سچ بول رہی ہے، کاش نہ ہی آپ کی بیٹی میری آواز سنتی اور نہ ہی آج میری بہن کو کوئی سزا بھگتنی پڑتی۔ تاجر بولا میں آپ کی بات کو سچ کیسے مان لوں؟ اگر آپ کی بات میں کوئی سچائی ہے تو تم ابھی اور اسی وقت یہاں پر تلاوت شروع کر دو۔ پھر جیسے ہی عبداللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی سب حیران ہو گئے، سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے اور سب عبداللہ کی تلاوت سننے میں مگن ہو گئے۔ تلاوت سننے کے بعد تاجر نے اعلان کیا کہ میں تم سب کو ایک شرط پر معاف کروں گا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دو۔ پھر عبداللہ کی ماں نے ہاتھ جوڑ کر عبداللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہنے لگی بیٹا اپنی بہن کو بھی معاف کر دو، میں جانتی ہوں اس نے انجانے میں ایسا کبیرہ گناہ کرنے کی کوشش کی اور اسے اللہ نے ایک بھیانک جانور بنا دیا، اور میں نے بھی تیرے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر دی، لیکن آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی اور آج تم ہماری خاطر تاجر کی بیٹی کے لیے ہاں کر دو۔ بیٹا عبداللہ کا دل بہت ہی نرم تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں شادی ایک نہیں بلکہ 2 لوگوں کی ہوگی، ہم دونوں بہن بھائیوں کی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ پھر عبداللہ نے مصلی بچھایا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک میری بہن نادان تھی، نادانی سے جو کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار بے شک تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا میرے اللہ میری بہن کو تو اس کی اصلی حالت لوٹا دے، اسے اپنی غلطیوں پر ندامت ہو رہی ہے اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ اے اللہ آج میرے
سب کے سامنے تو عزت رکھ لے، بے شک تو رحیم اور کریم ہے۔ عزت رکھنے والا ہے۔ عبداللہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اتنے میں عبداللہ کی بہن نے فوراً اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی اور توبہ کرنے لگی، اور اپنی اصلی حالت میں اب وہ آ چکی تھی۔ وہاں پر سب کھڑے لوگوں نے یہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا تو سب لوگ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ پھر تاجر نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی عبداللہ اور بلقیس سے کر دی۔ تاجر کی بیٹی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے عبداللہ جیسا شوہر ملا، اور عبداللہ کی ماں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور وہ سوچ رہی تھی میں نے عبداللہ کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں کیے، لیکن عبداللہ نے سگے بیٹے سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے ہی پیار سے اس کو رخصت کیا۔ پھر دوسرے دن تاجر کی بیٹی کو عبداللہ بیاہ کر اپنے گھر لے آیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامی وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔